بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتب۔ کتاب کا نام ہے کب رات بسر ہوگی۔ مضمون کا عنوان ہے تصور تعلیم کا مذاق مت اڑائیے۔ زندگی بہت سنجیدہ ہے، اس میں یقیناً دکھوں کی کمی نہیں۔ کچھ دکھ تو تصور تقدیر نے ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں، اور کچھ ہم نے اپنی ناعاقبت اندیشی کے باعث خود پال رکھے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم اپنا دل بہلانے کے لیے تمسخر اور مذاق سے کام لیں تو کوئی اتنی حیرت انگیز بات بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تمام آلام و مصائب کے ہوتے ہوئے بھی ہم انتہائی سنجیدہ حقائق کا مذاق اڑا کر اپنی مشکلات میں اضافہ ہی کر رہے ہوں گے۔ اس میں کلام نہیں کہ افلاطون سے رسل تک تمام مغربی و مشرقی مفکرین نے تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ ان پر ہی کیا موقوف عوام الناس بھی اب تو بظاہر علم کی اہمیت سے ناواقف نہیں، لیکن یہ الگ بات کہ کچھ ایسے خیالات بھی سامنے آتے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ شاید تعلیم اتنی اہم نہیں جتنی اسے قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً سننے میں یہ جملہ بارہا آتا ہوگا کہ علم ولم کو چھوڑیے، دبئی چلیے۔ یار یہاں پڑھے لکھوں کی قدر کہاں ہے، یہاں تو کام کو سلام ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی دیوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہی مختار ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقتور ہے۔ عملی زندگی میں بھی اکثر و بیشتر اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور پھر کبھی کبھی یوں لگنے لگتا ہے کہ سچ مچ یہ سب کچھ سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ دل بہلانے والی بات ہے، اشک شوئی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ مذہبی کتاب ہو یا غیر مذہبی کتاب، ہر جگہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام نے گو واشگاف الفاظ میں تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا ہے، لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ صاحبان علم صاحبان دولت کے آستانے پر سجدہ ریز دکھائی دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اساتذہ اور معلمین، خواہ ان کا تعلق پرائمری اسکول سے ہو یا یونیورسٹی سے، تیسرے اور چوتھے درجے کے شہری دکھائی دیتے ہیں؟ یہ الگ بات کہ وہ دل ہی دل میں خوش ہو لیں اور یہ کہہ کر مطمئن ہو جائیں کہ ان کا فلاں شاگرد ڈپٹی کمشنر ہے، میجر جنرل ہے، یا ملک میں کسی اور اہم عہدے پر فائز ہے۔ اپنے آپ کو یہ اطمینان دلائے کہ اس کے بعض شاگرد اسے کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ جب وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو مکمل خاموشی ہوتی ہے، اور وہ اپنے خیالات کا اظہار من پسند طریقے سے کر لیتا ہے۔ لیکن یہی استاد جب غم ہے روزگار سے دوچار ہوتا ہے تو اسے ہوش آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی خیالی جنت سے نکل کر صحراؤں کی خاک چھانتا ہے۔ ممکن ہے بعض احباب مجھ سے اتفاق نہ کریں، قنوتی قرار دیں، احساس کمتری کا شکار بتائیں۔ مجھے سب قبول ہے، سب منظور ہے، لیکن عملی زندگی کا مشاہدہ اس سے مختلف نہیں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی استاد دن رات محنت کر کے یا اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے لمحہ بھر کے لیے یہ محسوس کرے کہ وہ بھی مطمئن ہے، خوش ہے، لیکن سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ معاشرے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اس کے نزدیک قابل عزت اور قابل احترام لوگ کچھ اور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم حقائق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، چھپ چھپ کر رولیں گے مگر سرے انجمن ہنستے رہیں گے۔ ہم کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے اپنے اچھے چلن چھوڑ دیے ہیں، اعلیٰ اقدار کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور ہم دولت اور جاہ و جلال کے حضور ہر پل سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر کہتے یہی ہیں علم بڑی دولت ہے، استاد محترم ہے، عالم قابل عزت ہے۔ یہ تضاد، یہ بھونڈا مذاق جانے ہم کب تک اپنے آپ سے کرتے رہیں گے، خود اپنی زندگی کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، آنسوؤں میں مسکراتے رہیں گے۔ شاید ہم سحر وقت کے چنگل میں کچھ ایسے بے حس ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے ہیں کہ اب بیداری کی کوئی صورت نہیں۔ ہماری حسیات ایک نقطے پر منجمد ہو کر رہ گئی ہیں،
اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم کہتے چلے جائیں گے کہ سب ٹھیک ہیں، ہم اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں، ہم سنہری مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں، شاہراہ ترقی پر گامزن ہیں اور ہر نیا دن نئی خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن ہم کب تک اس تضاد کا شکار رہیں گے؟ ہم کب تک حقائق سے آنکھیں چراتے رہیں گے؟ کیا ہمیں علم سے محبت ہے؟ کیا ہم سچ مچ سمجھتے ہیں کہ علم بڑی طاقت ہے؟ اگر ایسا ہے تو ڈگریوں کا کاروبار اس قدر گرم کیوں ہے؟ ہم چند سکوں میں انہیں خرید لینے کے درپے کیوں ہیں؟ ہر طالب علم یہ کیوں سوچتا ہے کہ وہ سال کا کام 1-2 ہفتے میں کرے اور خود اساتذہ اس ضمن میں طلباء کی پشت پناہی کرتے ہوئے دکھائی کیوں دیتے ہیں؟ ہر طالب علم ممتحن کے پیچھے دوڑتا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ہر طالب علم بغیر محنت کے کامیاب ہو جانے پر فخر کیوں محسوس کرتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میں نے ہر طالب علم کا جملہ استعمال کیا، شاید ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، لیکن سرسری نگاہ ڈالیے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ ایک جماعت کے لیے جتنی کتابیں مخصوص ہوتی ہیں اور جتنا نصاب طے ہوتا ہے، شروع ہی میں یہ کوشش بڑی گرم جوشی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے کہ اس میں تخفیف کر دی جائے۔ مثال کے طور پر اگر انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے 5 کتابیں مختص ہیں تو اساتذہ اور طلباء مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 یا 4 کتابیں تیار کر لی جائیں، اور پھر تیاری کا انداز بھی بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ ایک کتاب کے کتنے ابواب تیار کیے جائیں؟ اگر 10-12 ابواب ہیں تو 5-6 تیار کر لیے جائیں۔ اس طرح آدھا نصاب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ درجہ پاس کرنے کے لیے صرف 33% نمبروں کی ضرورت ہے، یعنی 67% نمبر حاصل نہیں کیے گئے تھے۔ تب بھی طالب علم کامیاب ہے، بلکہ اگر وہ 25% نمبر بھی حاصل کر لے تو اسے 33% دے دینے چاہیے۔ بیچارہ طالب علم جو ہوا، دعا دے گا۔ تعلیم کے ساتھ بھی مذاق کتنا بڑا مذاق ہے، جس میں طالب علم، اساتذہ، ماں باپ اور ارباب تعلیم سب شامل ہیں۔ کیا یہ صورتحال ہمیں تعلیم یافتہ قوم عطا کر سکتی ہے؟ کیا ہم تعلیمی معیار کو بلند کر رہے ہیں؟ ہمارے ممتحن حضرات خوب جانتے ہیں کہ ان پر کیا بیتتی ہے۔ کمرہ امتحان آبدیدہ دکھائی دیتا ہے، اس سے پوچھیے کہ وہاں تعلیم کا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے تصور کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ ہم اپنا قصور تسلیم کرنے کی بجائے طرز تعلیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ کبھی سال بہ سال امتحان کا طریقہ نامزد کرتے ہیں تو کبھی سیمیسٹر سسٹم آزماتے ہیں، کبھی معروضی طرز امتحان کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ من حیث القوم ہم سرے سے حصول علم کے حامی ہی نہیں، اور ابھی ہم پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں، ایک فطری انسان کی طرح جو صرف اپنی حسیات کی اچھی بری تسکین کر سکتا ہو، اس سے ماورا نہیں سوچ سکتا۔ اور اگر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے تو صورتحال کو مختلف ہونا چاہیے۔ طرز امتحان خواہ کوئی بھی ہو، حصول علم کی خواہش موجود ہونی چاہیے، ایک فرد میں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں۔ ہمیں ایک نئے معاہدہ عمرانی کی ضرورت ہے۔ یہ معاہدہ ہم مل کر کریں اور اپنی ترجیحات واضح کریں۔ صرف اور صرف اس طرح ہی اصلاح احوال ممکن ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اس طرح کا کوئی احساس کہیں موجود نہیں۔ ہمیں ابھی اور تجربات سے گزرنا ہے۔ ابھی ہمارا جسم اس قدر طاقتور ہے کہ ہم مزید مشکلات برداشت کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں کسی المیہ کا خوف نہیں۔ شاید ہمیں معلوم ہے کہ ابھی دلی دور ہے، چاہے صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو۔ دوستو، اگر آج کی تحریر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔